چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب اسلامی مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اس موسم کے حساب سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اس کا نام رمضان المبارک رکھا گیا، جو مہینہ موسم بہار میں تھا اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق ہی رکھا جاتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اسلامی مہینوں کی تو کیا ہی بات ہے، تو آپ اس انفارمیشن کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو آئیے دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن وعلیکم بھائی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسن بھائی آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ سورۃ العصر کی تلاوت۔ ماشاءاللہ، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو فرید بھائی آج آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی نعت سنانے والے ہیں؟ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ جی شروع کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے،
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے گر کیوں ستائے غم مجھے گر کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے ہم کہاں سرکار جائے غم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جی سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکتا نہیں ہے بات ممکن ہی نہیں تو ہو سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گھر آلہ میں آئے میرے گھر آلہ میں آئے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جا
جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. انشاءاللہ فرید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کلام جس میں ہمارے فرید بھائی نے اتنی پیاری نعت سنائی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لیٹس ٹاک. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ لیٹس ٹاک میں. جی ہاں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے حسان بھائی بھی موجود ہیں. پہلے ان کا تعارف لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں نیال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں نیال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم بڑے بہن بھائیوں کی رسپانسبلٹیز سے متعلق کچھ اہم باتیں کرنے والے ہیں. نہال بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کی موجودگی میں ہمارے کندھوں پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے جی. اور اس وقت والدین ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک مثال بن سکیں. جی نیال بھائی دراصل بڑے بہن بھائیوں پر والدین نے بہتر سے بہتر تمام طریقے اپنائے ہوتے ہیں. اس لیے اب والدین یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک مثالی بچہ بنے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بڑے بہن بھائی کوئی غلطی کر جائیں تو ڈانٹ بھی زیادہ پڑتی ہے کیونکہ بڑے ہیں تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے. نہال بھائی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائیوں کی رسپانسبلٹیز میں سے یہ بھی ہے کہ ہوم ورک ہو یا سائنس پروجیکٹ میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اگر آپ کماتے ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خواہشوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا نہال بھائی مجھے اور آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارے دین اسلام میں بڑے بھائی کو کیا اہمیت دی گئی ہے کہ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے کہ والد کا حق اپنے اولاد پر. تو ہمیں بھی چاہیے اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑے بھائیوں کا ادب کریں. جی بالکل. ان ساری باتوں کے باوجود بھی یہ بھی ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی خوشگوار اور ناخوشگوار حالات میں چھوٹے بہن بھائیوں جیسا ساتھ کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کی زندگی اتنی مزیدار اور خوشگوار بھی نہیں ہوتی. یعنی آج کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کی دیکھ بھال میں والدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب کریں اور ان کا خیال کریں. انشاءاللہ عز و جل محبتیں قائم رہیں گی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا مستقبل. رمضان 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 رمضان. اب یہ نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی 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 جنتی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ ہمارا مستقبل جس میں ہمارے پیارے پیارے بچوں نے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر بھیجی. تو آپ بھی ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ ویڈیو بنا کر بھیجیں اور اپنی کوئی ایک اچھی بات بتائیں. اور ہاں ہم جو آپ کو روزانہ دعا یاد کراتے ہیں آپ اس کی ویڈیو بنا کر بھی ہمارے اس نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیو شامل کریں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جواب پر انعام. تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے. رمضان 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 رمضان. جی آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام محمد فیضان رضا تاری ہے. فیضان بھائی جی
मेरा नाम मोहम्मद तासिम है। कासिम भाई जी। मेरा नाम मोहम्मद सुनैफ रज़ा तारी है। सुनैफ भाई जी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भाई जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, तारुफ तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं सवाल की जानिब। जी, तो पहला सवाल मैं फैजान भाई से पूछने वाला हूँ। बताइए, जन्नत किसके कदमों के नीचे है? जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। आपने जवाब दिया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, हमारे कासिम भाई से सवाल है कि हदीस पाक के मुताबिक बताइए कि जन्नत का दरमियानी दरवाजा किसे कहा गया है? अब्बू। आपने जवाब दिया कि जन्नत का दरमियानी दरवाजा अब्बू को कहा गया है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, हमारे सुनैब भाई से सवाल है कि बताइए, कौन है वो जो वालिद की जगह होते हैं? बड़ा भाई या छोटा भाई? बड़ा भाई। आपने जवाब दिया बड़ा भाई, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब हमारे अब्दुल्ला भाई से सवाल है, बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कहाँ किए थे? मक्के शरीफ में या फिर मदीने में? मदीने शरीफ में। आपने जवाब दिया कि मदीने शरीफ में, और आपका जवाब गलत है। जी, मक्के शरीफ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, तो इसी तरह आपका जवाब गलत हो चुका है। जी, हमारे फैजान भाई से सवाल है, बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा यानी अम्मी हुजूर का नाम क्या है? अम्मी हुजूर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी हुजूर का नाम आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपने जवाब दिया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा यानी अम्मी हुजूर का नाम बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, हमारे कासिम भाई से सवाल पूछेंगे हम। दूध पीने के बाद की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आया। आपने जवाब दिया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, लेकिन मैंने दूध पीने के बाद की दुआ पूछी थी, और दूध पीने के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, और आपने सोने से पहले की दुआ सुना दी है। चले, कोई बात नहीं। जी, हमारे सुनैब भाई से सवाल है कि अच्छा, ये दुआ तो दूध पीने के बाद पढ़नी होती है, अब ये बताइए कि दूध पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? दूध पीने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जवाब दिया दूध पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और क्या लगता है अब्दुल्ला भाई, इसका जवाब दुरुस्त होगा? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, हमारे अब्दुल्ला भाई से सवाल पूछा जाएगा, जब भी किसी से मुलाकात हो तो क्या करना चाहिए? पहले सलाम करना चाहिए। आपने जवाब दिया कि जब भी किसी से मुलाकात हो तो पहले सलाम करना चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट जवाब पर इनाम। जिन जिन बच्चों ने दुरुस्त जवाबात दिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम प्रोग्राम के बाद उनको तोहफा पेश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तेजी दिखाएं। रमजान 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 रमजान। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाए में, जिसमें हमारे मक्की टीम से एक कंटेस्टेंट मौजूद हैं और मदनी टीम से भी एक कंटेस्टेंट मौजूद हैं। जी हाँ, इसमें क्या करना होगा, बेसिकली ये मेमोरी टेस्ट है। हम दिखाएंगे कुछ तस्वीर स्क्रीन पर, जिन तस्वीर को इन्होंने याद रखना होगा। जी हाँ, फिर हम इनको 1 मिनट का टाइम देंगे, जिसमें इन्हें तस्वीर के नाम लिखने होंगे। जो ज्यादा तस्वीरों के नाम लिख सकेगा वो होगा हमारा इस सेगमेंट का विनर। जी, तस्वीरें दिखाएं। सोफा, साइकिल, केला, बारिश, गाड़ी, घड़ी, बादल, कंघी, कंप्यूटर, फैन, ग्लास, स्क्रीन, शूज, मिसवाक, फूल, बिल्ली, चम्मच, कार। जी, तो ये थी हमारी तस्वीर। अब इनको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जिसने जितनी ज्यादा तस्वीरों के नाम लिखे वो हमारे सेगमेंट का विनर होगा। जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। रमजान रमजान छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमजान। 10
سیکنڈ ہو چکے ہیں, جلدی لکھیں. بچوں کا رمضان 15. رمضان 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 جی سوچیں جلدی لکھیں. رمضان 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 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں, جلدی کیجئے. پھر سے لایا رمضان دیکھو خوشیاں, پھر سے آیا رمضان دیکھو. جی 40 سیکنڈز. یاد کیجئے اور لکھیے. جس سے زیادہ تصاویر کے نام لکھے وہ ہمارے اس سیگمنٹ کے ونر ہوں گے. جی جلدی. چھوٹے چھوٹے اور ان کے ساتھ انعام بھی جائے گا. جی بچوں کا رمضان 5 4 3 2 1. جی آپ نے کیا لکھا ہے عبداللہ بھائی؟ صوفہ, بس, کار, بارش, چمچ, مسواک. جی آپ نے 6 چیزوں کے نام لکھے ہیں. اب ٹیم مدنی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے؟ مسواک, صوفہ, گھڑی, بلی, بارش, گاڑی, سائیکل, جوتا. جی ماشاء اللہ عز و جل آپ نے 8 چیزوں کے نام لکھا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہماری ٹیم مدنی سے احسان بھائی اس سیگمنٹ کے ونر قرار پائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آج کی دعا. رمضان 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 رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم ایک پیاری سی دعا دیکھنے والے ہیں. جی دکھائیے. آج ہم آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری. جب نیند سے جاگتے پیارے نبی پڑھتے یہ دعا پیاری. آؤ ہم بھی اسے یاد کریں, جاگے تو ہم بھی پڑھیں. آؤ ہم بھی اسے یاد کریں, جاگے تو ہم بھی پڑھیں. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. جی تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے, یہ اتنی پیاری سی دعا سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. جی تو ہمارے جو اسٹوڈیو میں 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, حسان بھائی آپ کو یاد ہوئی؟ جی سنائیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ماشاء اللہ ہمارے حسان بھائی کو تو دعا یاد ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیان بھائی کو بھی دعا یاد ہوئی یا نہیں. جی آپ کو یاد ہوئی دعا, سنائیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ماشاء اللہ ہمارے زیان بھائی کو بھی دعا یاد ہو گئی ہے. کیا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یاد ہوئی؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہوئی تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی. جی بڑی پیاری سی دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. جی مدنی چینل کے ناظرین بڑی آسان سی دعا تھی, مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے انداز بیاں. رمضان 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 رمضان.
جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ انداز بیان میں، جس میں ہمارے 4 پارٹیسپینٹس کریں گے آپس میں مقابلہ، اور ہمارے 2 پارٹیسپینٹس اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، اور ہمارے یوسف سلیم بھائی بتائیں گے کہ کس کس نے اچھا بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نہال بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا ہوں میں۔ یوسف بھائی آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو ٹائم کتنا دیا جائے گا؟ جی، مقابلے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم انہیں ٹوٹل 2.5 منٹ دیں گے، 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کا ان کے پاس وقت ہوگا اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اور 2 منٹ کے بعد ہم پہلے ہی بزر بجائیں گے، ان کو انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ اب آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنے بیان کو ختم کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ 2 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ اپنا ٹوٹل بیان آپ کمپلیٹ کر لیں۔ اگر ایکسس جائیں گے تو پھر نہال بھائی آپ کو انٹرپٹ کریں گے، تو اس سے پہلے ہی اس کو آپ سمیٹ لیجیے گا۔ جی ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاشر ندیم بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے ہر کام بسم اللہ شریف سے شروع کرنا چاہیے۔ جی حاشر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دینی اور دنیاوی جائز کام کی چابی ہے۔ جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے وہ ادھورا یعنی انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے کھانا کھلانے، پینے یا پلانے، رکھنے، اٹھانے، دھونے یا پکانے، دسترخوان بچھانے یا اٹھانے، بچھونا لپیٹنے یا بچھانے، دکان کھولنے یا تالا کھولنے یا لگانے، جی حاشر بھائی۔ کپڑے پہننے یا اتارنے، ہر کام دروازہ کھولنے یا بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکتیں لوٹنا کامیابی کی بات ہے۔ بسم اللہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، اور جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس کسی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ شریف کی برکتوں کا بھی کیا کہنا، ذرا غور کیجئے گا۔ 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، اور توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید۔ جی حاشر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آپ یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یوسف بھائی نے آپ کی کیا کیا چیزیں نوٹ کی۔ جی یوسف بھائی۔ عاشر بھائی سے پہلا تو سوال یہ کروں گا کہ فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے مدنی چینل پر؟ اچھا، کیمرے کے سامنے فرسٹ ٹائم بیان کرنے کا موقع ملا ہے، چلے ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو مزید برکت دے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، مبلغ اسلام بنائے۔ ماشاءاللہ اچھا آپ کا انداز تھا، لیکن ابھی گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، تو جب بھی بیان کریں بیٹا گھبراہٹ ہمارے چہرے پر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مبلغ ہیں، ہمارے چہرے کے ایکسپریشن سے لوگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری باتوں سے سیکھ رہے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا انداز گھبرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا تو کانفیڈنٹلی بات کرے گا نا، وہ کسی سے تھوڑی ڈرے گا۔ ہم کسی دنیا دار بندے کا پیغام تو لے کر نہیں آئے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے چہرے پر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مدنی پھول یہ ہے کہ ہم جب بھی بیان کریں گے یا تقریر کریں گے تو ہمارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی پڑھی ہوئی چیز، رٹا لگائی ہوئی چیز جو ہے وہ سنا رہے ہیں، ہمارا انداز سمجھانے والا انداز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے تو مزید بہتر ہو جائے گا۔ اور 2.5 منٹ کے اندر آپ نے اپنے بیان کو اختتام کرنا تھا۔ جتنا آپ کو اسکرپٹ دیا گیا ہے یا جتنا آپ کو بیان دیا گیا ہے
وہ اگر کمپلیٹ نہیں بھی ہوا تو ضروری نہیں کہ اس کو اب کمپلیٹ ہی کرنا ہے 2.5 منٹ کے اندر اندر. آپ جتنا جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر اس کو وائنڈ اپ کرنا یہ بھی ایک فن ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھ لیں گے آہستہ آہستہ. اللہ آپ کو مزید برکت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاص دانش بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے صفائی نصف ایمان ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 نعمتیں بیچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے صفائی نفس ایمان ہے. اسلام صفائی پر بہت زور دیتا ہے. اسلام پیدا ہونے سے لے کر موت تک طہارت کی تلقین کرتا ہے. ہمارا دین اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنے کی ہدایت دیتا ہے. طہارت، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نفس یعنی آدھا ایمان ہے. طہارت پاکی کی طہارت جیسے طہارت دین اسلام کا بہترین عمل ہے. طہارت پاکی دین اسلام کا بہترین عمل ہے. دین اسلام کا بہترین عمل ہے. نماز جیسے بنیادی اسلامی فرائض کی ادائیگی جب تک ممکن نہیں، جب تک جسم، لباس یا وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے پاک صاف نہ ہو. ہمارا دین اسلام ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی دونوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ظاہری صفائی سے مراد انسان کا جسم، لباس اور جگہ اور آس پاس کا انوائرمنٹ، ماحول صاف ہو. اور یوں ہی نہیں، ہمارا اسلام ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے. باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے. حسد، بدگمانی، کینہ جیسے برے خیالات کو صاف کرنے کی ہدایت دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی دونوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اخلاص بھائی نے بھرپور کوشش کے ساتھ بیان کیا. اب پوچھتے ہیں یوسف بھائی سے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی اور کیا ان کے پلس پوائنٹس تھے. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کو. ماشاءاللہ اخلاص بھائی کا ایکسنٹس بھی بہت اچھے تھے، پروناؤنسیشن بھی بڑی اچھی تھی اور آپ کانفیڈنٹلی بات کر رہے تھے. تھوڑا سا کمزوری اس بات میں تھی کہ بیان پراپر یاد نہیں تھا آپ کو. اگر تھوڑا سا فریکوینٹلی یاد ہوتا تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا. اور ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کے ایکسپریشنز بھی آ رہے تھے، چہرے کے ایکسپریشنز بھی آ رہے تھے اور آپ بات سمجھانے والے انداز میں کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اللہ آپ کو برکت دے. جی ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہے حماد نوید بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے قناعت. جی حماد بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا موضوع ہے قناعت. انسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، یعنی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. خوش نصیب وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات کے آگے قناعت اختیار کرتے ہوئے پرسکون زندگی گزارتے ہیں. قناعت کہتے ہیں اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا اسی پر راضی رہنا، یا جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اسی پر صبر کرنا قناعت ہے. قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں ایک بہت پیاری صفت ہے جو اطمینان، راحت،
صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے، کیونکہ قناعت اختیار کرنے والا زیادہ کی دور میں شامل ہونے کے بجائے صبر اختیار کر کے سکون کی دولت پا لیتا ہے، جبکہ قناعت سے منہ موڑنے والا ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ آئیے قناعت سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت روزی دی گئی اور اس نے اس پر قناعت کی۔ ارشاد فرمایا، مومنون میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قناعت کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قناعت کے بہت سارے فوائد ہیں، خودداری پیدا کرنے، پرسکون زندگی بنانے، بندے کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا حقدار بناتی ہے۔ نیز قناعت لالچ کے جال سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ حماد بھائی، آپ نے بڑی اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی اور آپ کے کیا پلس پوائنٹس تھے۔ جی یوسف بھائی۔ نہیں ماشاءاللہ، حماد نوید بھائی نے بڑا اچھا بیان کیا اور بڑے اچھے انداز سے کیا۔ بیان میں آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ مجھے بڑا پسند آیا، آپ بات سمجھانے والے انداز میں کر رہے تھے ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بہت اچھی سائن ہے۔ انشاءاللہ مزید آپ کرتے رہیں گے تو اور زیادہ خوبصورتی آ ایک بات جائے یہ گی۔ بھی نوٹ کی کہ انہوں نے ٹائم سے پہلے، جب ہم نے پہلی بزر بجا دی تھی تو ٹائم سے پہلے انہوں نے وائنڈ اپ کی طرف لیا ہے۔ جی، وائنڈ اپ انہوں نے ٹائم سے پہلے کر دیا، یہ بھی پلس پوائنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج میرا تیسرے اسلامی بھائی ہیں ہمارے، تیسرے بچے ہیں، آپ سب نے درود پاک نہیں پڑھے۔ ہمارے بیان سے پہلے ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، حمد و صلات کے بعد درود پاک کے 4 صیغے پڑھے جاتے ہیں۔ جی تو یہ ہمارے بیان کے اندر ضرور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا آئندہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ۔ جی، ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عاقب عامر بھائی، جن کے بیان کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ جی عاقب بھائی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم نیکیاں بھی کما سکتے ہیں اور یہی زبان ہمیں جہنم میں داخلہ بھی دلوا سکتی ہے۔ کسی سمجھدار شخص کا قول ہے، منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ واہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا اور سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت۔ اور کامل مسلمان وہی ہے جو زبان جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ عاقب بھائی، آپ نے اپنے بھرپور انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیسا انداز رہا۔ جی یوسف بھائی۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ نے بھی نوٹ کیا کہ پیارا انداز تھا، کانفیڈنٹلی تھا اور سمجھانے والے انداز میں تھا۔ ایک مبلغ کے لیے سب سے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے نہال بھائی کہ وہ اپنی بات لوگوں تک آسانی کے ساتھ اور ایسے طریقے سے پہنچائے کہ لوگ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر کے قبول کر لیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کا انداز ایسا ہی تھا، مزید کوشش کریں گے تو مزید بہتری آ جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات شاید مجھے ایسا فیل ہوا کہ کمپٹیشن ہے اور 2.5 منٹ کے اندر انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے، تو تقریباً سب کا یہی انداز نظر آیا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پورا ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو جب بھی ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیں گے تو درود پاک کمپلیٹ پڑھیں گے،
ٹھیک ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے بیٹا, جب بھی ہم صحابی کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے. اگر 2-3 صحابی کا ایک ساتھ نام آیا تو پھر رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ ہمارے ہر کنٹیسٹنٹ نے اپنے اپنے انداز میں, بھرپور انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. اب یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کون سے 2 بچے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اور کون سے 2 یہیں سے رخصت ہو جائیں گے. جی یوسف بھائی. ججمنٹ کرنا جو ہے نا وہ نہایت مشکل کام ہوتا ہے, اور آج یوں کہا جائے کہ ٹیم مدنی نے واقعی مجھے مشکل میں ڈال دیا. ماشاءاللہ دونوں ہی کنٹیسٹنٹس بڑے زبردست تھے, بہت خوبصورت بیان کیا, اور یقیناً ہمیں ایک کو ہی آگے بھیجنا ہے. تو جو متفقہ مجلس کے ساتھ مل کر اس پر ہماری مشاورت ہوئی, اور مجلس نے اور میں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم مدنی سے عاقب عامر بھائی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم مکی سے ہمارے حماد نوید بھائی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. آپ دونوں کو مبارک ہو ماشاءاللہ, بلکہ آپ کے چاروں پارٹیسپیٹس کو مبارک ہو ماشاءاللہ. آپ نے اس سنت پر عمل کیا ہے جو سنت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ادا کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو آگے پہنچانے میں آپ نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے, اپنا اپنا حصہ لیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ انداز بیان. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کہانی. رمضان 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 رمضان. جی تو مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں جو سیگمنٹ آپ بڑا ہی پسند کرتے ہیں اور اس کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک آتا ہے, یعنی ہمارا سیگمنٹ کہانی. جی یوسف بھائی, آج آپ کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ آج میرا دل ہے کہ ایک تاجر کی کہانی سناؤں آپ کو. تاجر کی. تاجر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کنٹری سفر کرتا ہے, کنٹری ٹو کنٹری. چلیں آپ بتائیں. کاروبار کرنے والے کو, بزنس کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹری ٹو کنٹری اگر بزنس کرے تو ہی اسے تاجر کہا جائے گا, بلکہ اپنی کنٹری میں یا اپنے شہر میں رہ کر, اپنی سٹی میں رہ کر بھی وہ اگر بزنس کر رہا ہے تو اسے تاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج میں آپ کو ایک تاجر کی کہانی سناتا ہوں, اور یہ تاجر بڑے پرانے زمانے کا تاجر ہے. ٹھیک ہے, سنیے. جی. چلیں پہلے اپنا نام بتائیں. محمد محسن. محمد محسن. اور آپ؟ احسان احمد اتاری. احسان بھائی اور محسن بھائی. چلیں جناب, کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک بزنس مین رہتا تھا جو نمک کا بزنس کیا کرتا تھا. نمک, سالٹ کھایا کبھی؟ جی. کھایا تو نہیں, وہ کھانے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے. اچھا, کھانے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے, ایسے نہیں کھایا نا. تو اب وہ جو بزنس مین تھا نا, وہ نمک کا بزنس کیا کرتا تھا, اور وہ اپنے سٹی سے نمک لے کر دوسرے سٹیز میں بھی بزنس کے طور پر لے کے جایا کرتا تھا, اور دوسرے ملکوں تک بھی لے کر جایا کرتا تھا. اچھا, اس وقت ٹریول کا کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ بڑے بڑے ٹرالر یا بڑے بڑے شپس ہوتے تھے جن پر یہ ٹریول کیا جائے. اس وقت تو اس کے پاس گدھا تھا, تو اب وہ اس ڈونکی پر اپنا نمک لاد کر لے کے جایا کرتا تھا, اور دوسرے سٹیز میں اور دوسرے ملک میں وہ بزنس کیا کرتا تھا. اس کا جو گدھا تھا نا, ڈونکی, وہ بڑا سست تھا. سست اس معنوں میں کہ اسے کھانا تو بہت زیادہ چاہیے ہوتا تھا, لیکن کام اس سے نہیں ہوتا تھا. اس پر جب بھی نمک لادا جائے تو وہ یوں کہا جائے کہ منہ بگاڑ لیتا تھا, آواز نکالتا تھا, یا سست ہو جاتا تھا, چلنے میں نخرے کرتا تھا. ایک بار کیا ہوا کہ وہ تاجر قریبی شہر میں نمک ڈیلیور کرنے کے لیے اس پر اس نے نمک لادا. ایز یوزل گدھے نے منہ بگاڑا اور سست روی سے چلنا شروع کیا. اچھا, اب یہ جس شہر کی طرف جا رہا تھا, اس شہر اور اس کے اپنے شہر کے درمیان ایک ندی آتی تھی. اس ندی کو کراس کرنا بھی ضروری تھا اس سٹی میں جانے کے لیے. اس بار یہ تاجر جس شہر کی طرف جا رہا تھا, اس شہر اور اس کے اپنے شہر کے بیچ میں درمیان کے اندر ایک ندی تھی. ندی سمجھتے ہیں؟ جی. لیک. ٹھیک ہے, اس لیک کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا اس سٹی کے لیے. تو اب ہوا یوں کہ تاجر نے اپنے گدھے پر نمک لادا اور جناب وہ چلنا شروع ہوا. بیچ میں جب وہ لیک آئی تو اب اس لیک کے اندر سے یہ گزرنا شروع ہوئے. اتفاق سے گدھے کا پاؤں پھسلا اور گدھا جو ہے وہ گر گیا. اب جیسے ہی وہ گرا تو اس پر تو سارا نمک تھا, وہ سارا نمک پانی کے اندر میلٹ ہو گیا. اس گدھے کو اس کے مالک نے فوراً سے کھڑا کیا. اب جب یہ کھڑا ہوا نا تو گدھے کو بڑا ہلکا پھلکا فیل ہوا,
اس کے اوپر سے اتنا سارا جو وزن تھا نمک کا وہ سارا پانی میں کیا ہو گیا؟ میلٹ ہو گیا، ڈیزولو ہو گیا. اب اس سے تو بڑا اچھا فریش فیل ہوا کہ یار یہ تو میرے اوپر سے وزن ہی چلا گیا. اچھا جناب، اب تاجر نے بچا کچا نمک اس شہر میں جا کر بیچا اور واپس آ گیا. اگلے دن پھر تاجر نے نمک لوڈ کیا اور اسی شہر میں چونکہ آرڈر بڑا تھا، آرڈر پورا کرنے کے لیے اس نے پھر سے ایک کنسائنمنٹ ریڈی کیا اور ڈونکی پر اس نے لوڈ کیا. اور جیسے ہی اس ندی کے اندر سے گزرا، اس بار پھر گدھے نے ہوشیاری دکھائی اور گدھا پھر سے پانی میں بیٹھ گیا. اب کی بار بیٹھا تو بھی وہ نمک تھا، نمک تو میلٹ ہو گیا. تاجر کو اس کی شرارت جو ہے نا سمجھ آ گئی. اس دفعہ وہ جان بوجھ کے گر گیا. اس بار یہ جان بوجھ کے گرا تھا. اچھا تاجر تھا بھائی، وہ بزنس مین تھا. اس کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ گدھے نے میرے ساتھ جو ہے وہ شرارت کی ہے اور یہ جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا ہے. اس نے اس گدھے کو کچھ نہیں کہا. یہ جناب بچا کچا نمک اس سٹی میں لے گیا اور وہاں پر جا کر بیچ دیا. اور واپسی میں آنے کے لیے اس نے بہت سارا کاٹن خریدا. کیا خریدا؟ کاٹن. روئی دیکھیے آپ نے ہلکی پھلکی ہوتی ہے بالکل. اس نے بہت ساری کاٹن خرید کر اس گدھے پر لاد دی. اچھا اب اس کا اتنا زیادہ وزن تو نہیں تھا، لیکن گدھے کو چونکہ ایک ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ جناب اگر میں پانی کے اندر جاؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا اور میرا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تاجر نے جناب اس پر کاٹن لوڈ کی اور واپسی میں آتے ہوئے جب گدھے نے شرارت کی نا، اب وہ جب پانی میں بیٹھا اور اب کی بار جو یہ پانی میں بیٹھا بھاری ہو گیا. تو اب اس کا وزن کم ہونے کے بجائے بھاری ہو گیا. چونکہ وہ کاٹن تھی، وہ روئی تھی، اس کے اندر سارا پانی ایبزورب ہو گیا. اب جب گدھے کو کھڑا کیا گیا تو اب گدھے سے کھڑا نہ ہوا جائے. اب گدھے کو سمجھ آئی کہ مالک ہوتا ہے جناب. تو اس طریقے سے اس گدھے کو اس کے کیے کی سزا مل گئی. اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ چلیں آپ بتائیں. کہنا ہمیں چلیں آپ بتائیں. ہے نا، ہمیں مالک کے سامنے مطلب جو ہمارا مالک ہو اس کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے کے سامنے کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی کے بھی سامنے نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو. کسی کے بھی سامنے شرارت نہیں کرنی چاہیے، اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے. سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملا نا، محنت سے ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے. ہمیں محنت دل سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم دل سے محنت کریں گے تو کام جلدی اور آسانی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پورا ہو جائے گا. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کام میں چوری کرتے ہیں. اب کس طریقے سے کام میں چوری کرتے ہیں؟ امی ابو نے کسی چیز کے لیے کہا، اب وہ ایسا انداز اختیار کریں گے جیسے سنی انسنی کر دی. میں نے سنا ہی نہیں. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گیم میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے بڑوں کی بات فوراً سے ماننی چاہیے اور انہیں پرومپٹ رسپونڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ بچے مطلب امی نے بولا نماز پڑھنے گئے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، باہر کھیل میں چلے جاتے ہیں. ہاں، ایسے بھی گندے بچے ہوتے ہیں. ایسے بھی نماز کے چور بچے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے گھر سے نکلے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے اور کھیل کود میں لگ گئے. اچھا اسی طریقے سے ہم بہت ساری اور چیزوں میں بھی احتیاط نہیں کرتے. جیسے اسکول کا ہوم ورک ملا ہے، مدرسے سے ہمیں یاد کرنے کے لیے سبق ملا ہے، اب یاد نہیں کریں گے. پھر اگلے دن جا کر جو ہے نا پھر بہانے بناتے ہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، نانی کے گھر گئے تھے. ہاں، پھر بہانے بناتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور یوں ہو گیا. اچھا اب بہانے بنانے کے لیے دیکھیں جھوٹ بولنا پڑے گا. بہانہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا نیال بھائی؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بہانہ بنانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو اب یہ ڈبل، ایک تو گناہ بھی ملا، کام تو پورا نہیں ہوا. اچھا ٹائم ہمارا نکل گیا. ٹائم تو نکل ہی گیا نا. زندگی کے وہ جو آورز تھے، وہ جو گھنٹے تھے، وہ جو ٹائم تھا ہمارا، وہ تو گزر گیا. اب وہ ہماری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کام سے جی نہیں چرانا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. آمین. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، امید ہے اچھا لگا ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. جاتے جاتے یوسف بھائی سے کہتے ہیں کہ دعا بھی کرا دیجیے. جی یوسف بھائی.
چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ان رحمت بھرے لمحات کا صدقہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش و مغفرت فرما، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اے اللہ ہمیں سچا بنا، ہمیں اچھا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو نبی پاک کا صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔